جاتی گی۔ کہیں پیارے روح القدس میں سیکھنے کے لیے تیار ہوں، آج تو مجھے سکھا اور آج کے کلام کی بدولت میری زندگی میں نکھار، رونق، خوشی اور شادمانی جاری ہو۔ ہالےلویا۔ پاک روح کو ویلکم کہیں، کہتے جائیں، اول درجہ دیں۔ ہالےلویا، ہالےلویا، آمین۔ خدا کے لا خطاب اور لا تبدیل کلام میں سے آج اپنی رشد و ہدایت، تربیت اور نصیحت کے لیے خدا کے زندہ پاک کلام میں سے سیکھیں گے۔ پرانے عہد نامہ میں بزرگ یونا کی پاکیزہ کتاب اور اس کے تیسرے باب کی 5ویں آیت کریمہ سے 8ویں آیت کریمہ تک خدا کے پاک کلام میں سے پڑھا جائے گا، اور اسی میں سے آج ہم سب متفق ہو کر خدا سالوس سے اور پیارے روح القدس سے مل کر سیکھیں گے۔ پرانے عہد نامہ میں بزرگ یونا نبی کی پاکیزہ کتاب اور تیسرے باب کی 5ویں تا 8ویں آیت کریمہ تک آج مل کر سیکھیں گے۔ تب نینوا کے باشندوں نے خدا پر ایمان لا کر روزہ کی منادی کی، اور ادنا والا سب نے ٹاٹ پھوڑا، اور یہ خبر نینوا کے بادشاہ کو پہنچی، اور وہ اپنے تخت پر سے اٹھا اور بادشاہی لباس کو اتار ڈالا اور ٹاٹ پھوڑ کر رات پر بیٹھ گیا، اور بادشاہ اور اس کے ارکان دولت کے فرمان سے نینوا میں یہ اعلان کیا گیا اور اس بات کی منادی ہوئی کہ کوئی انسان یا ایمان، گلہ یا رما کچھ نہ چکھے اور نہ کھائے پیے، لیکن انسان اور حیوان ٹاٹ سے ملبس ہو اور خدا کے حضور گریہ گزاری کرے، بلکہ ہر شخص اپنی بری روش اور اپنے ہاتھ کے ظلم سے باز آئے، شاید خدا رحم کرے اور اپنا ارادہ بدلے اور اپنے قہر شدید سے باز آئے اور ہمیں ہلاک نہ ہو۔ جب خدا نے ان کی یہ حالت دیکھی کہ وہ اپنی بری روش سے باز آئے، تو وہ اس عذاب سے جو اس نے ان کو نازل کرنے کو کہا تھا باز آیا اور اسے نازل نہ کیا۔ لیکن یونا اس سے نہایت ناخوش اور ناراض ہوا، اور اس نے خداوند سے یوں دعا کی کہ اے خداوند، جب میں اپنے وطن ہی میں تھا تو ترسیس کو بھاگنے والا تھا، تو کیا میں نے یہی نہ کہا تھا؟ میں جانتا تھا تو رحیم و کریم خدا ہے، جو قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے، اور عذاب نازل کرنے سے باز رہتا ہے۔ خداوند کے پاک نام کو پڑھے اور اسے جاری کریں۔ خدا کے لوگوں، جب بزرگ یونا کی بات کریں تو یونا نام کا معنی ہے کبوتری۔ یونا کے نام کا معنی کیا ہے؟ کبوتری۔ اور یہ جو پرندہ ہے، اس کی جو خصلت ہے، یہ کسی دوسرے کو زر نہیں پہنچاتا، یہ کسی دوسرے کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ تو حقیقت میں بزرگ یونا کا جو کردار ہے، بزرگ یونا کی جو پرسنالٹی ہے، اس میں خدا کی محبت، خدا کا خوف، اور بزرگ یونا
کی جو جنگ ہے، بزرگ یونا کے زندہ رہنے کا جو مقصد ہے وہ کسی پڑوسی کو، انسان کو نقصان پہنچانا نہیں ہے اور اس کا برا سوچنا نہیں ہے. اس کی جو جنگ ہے، کشتی ہے، وہ خون اور گوشت کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اس کی جو جنگ ہے، کشتی ہے، وہ ہے دشمن ابلیس کے ساتھ، ڈیول اسپرٹ، ایول اسپرٹ اور ڈیمن کے ساتھ اس کی جو لڑائی ہے وہ ہے. اور جب بائبل مقدس کا مطالعہ کریں، آپ بائبل مقدس میں سے پڑھیں دوسری سلاطین اور اس کے 14ویں باب کی 25ویں آیت کریمہ کو جب پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے یونا بن امتی. پھر آگے لکھا وہ جات ہیزر کا رہائشی تھا، وہ جات ہیزر کا رہائشی تھا. آج ہم سیکھیں گے کہ بزرگ یونا کی پوزیشن کیا ہے، بزرگ یونا کا مقام، حیثیت کیا ہے. جب اسی آیت کریمہ کو ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر پہلا جو بزرگ یونا کے کردار میں اس کی جو پوزیشن ہے، اس کی جو حیثیت ہے، اس کا جو مقام ہے، وہ یہ ہے کہ اس کا کام کسی دوسرے کو ضرر پہنچانا نہیں ہے، کسی دوسرے کو نقصان پہنچانا نہیں ہے. آج خدا کے لوگوں، پاک گرو پیارا روح القدس ہمیں پہلا چیلنج یہ دیتا ہے کہ ہماری زندگی، ہمارا کردار، ہمارا رویہ، ہماری پوزیشن، ہمارا مقام ایسا ہونا چاہیے کہ ہماری جو کشتی ہے، جنگ ہے، فائٹ ہے، وہ خون اور گوشت کے ساتھ نہیں ہے. ہم نے پڑوسی کا، بھائی کا، عزیز کا نقصان نہیں چاہنا. اور خدا کے لوگوں، دوسری جو پوزیشن خدا کا کلام بزرگ یونا کے تعلق سے بیان کرتا ہے وہ ہے بزرگ یونا خدا باپ کا بندہ ہے. بزرگ یونا خدا باپ کا بندہ، اور بندہ کا لفظی معنی ہے بندگی کرنے والا، خدا کی تعریف کرنے والا، خدا کی ستائش کرنے والا، خدا کے نام کی جے جے کار کرنے والا اور خداوند کی صفتوں کے گیت گانے والا، خداوند کی مدح سرائی کرنے والا. اور جب اس کو گہرے طور پر دیکھیں تو بزرگ ایوب جب اس کے صحیفہ کو پڑھے، کتاب کو پڑھے، تو وہاں پر خدا باپ نے قریباً 6 دفعہ جب دشمن ابلیس کے ساتھ ڈائلاگ ہوئے، بات ہوئی، تو خدا بڑے فخر کے ساتھ کہتا، دیکھ میرے بندہ ایوب پر، اس کی طرح کامل، وہ راست باز ہے، وہ مجھ سے ڈرتا ہے، وہ میرے آئین پر عمل پیرا ہوتا ہے. اور خدا کے لوگوں، حقیقت میں بندہ وہ ہے جو دکھ آنے سے پہلے بھی خدا کی بندگی کرے اور دکھوں کے درمیان بھی کہے کہ خداوند نے دیا، خداوند نے لیا، خداوند کا نام مبارک ہے. اور دکھ گزر جانے کے بعد بھی وہ خدا کی شکر گزاری کرے، خدا کی مدح سرائی کرے، خداوند کی عبادت کرے، خداوند کے نام کی جے جے کار کرے. اور خدا کے لوگوں، یہاں پر بزرگ یونا کی پوزیشن کا دوسرا پوائنٹ بیان کیا جاتا ہے کہ بزرگ یونا خدا کا بندہ ہے.
وہ خدا کا غلام ہے، وہ خدا کا نوکر ہے۔ آج ہم اپنی پوزیشن کھوئے بیٹھے ہیں، بجائے اس کے کہ خدا باپ نے ہمیں اپنا اکلوتا بیٹا بخشا، اور اکلوتے بیٹے یسوع مسیح خداوند نے صلیب پر ہمارے گناہ، مشقتیں، لعنتیں اٹھا دی اور اپنے پاک خون سے رموو کر دی۔ ہم اس پر ایمان لائیں، ہم اس کے نام کو پاک مانیں، ہم اس کے خوف میں چلیں، اور خدا کے لوگوں ہم یہ پوزیشن کھوئے بیٹھے ہیں، اور بجائے خدا کا غلام لوگ ابلیس کے غلام بنے بیٹھے ہیں، گناہ کے غلام بنے بیٹھے ہیں، بے ترتیبیوں کے، لاپرواہیوں کے اور پرانی انسانیت کے غلام بنے بیٹھے ہیں۔ لیکن خدا یہ نہیں چاہتا۔ روزوں کے ایام ان کو بولتے ہیں لینٹ، اور لینٹ لاطینی میں جیسے ہمارا یہ کیلنڈر جو ہے جنوری، فروری اور مارچ، اور لاطینی میں جو کیلنڈر ہے اس کا جو تیسرا مہینہ وہ آتا ہے لینٹن، اور لینٹن سے نکلا لینٹ، اور اس کا معنی ہے پہاڑ، اور اس کے معنی کو دیکھیں تو یہ نکلے گا بدلاؤ آنا، تبدیلی آنا، نکھار آنا اور چینج ہو جانا۔ ان ایام کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ پرانی انسانیت جاتی رہے اور نئی انسانیت جاری ہو، نیا پن جاری ہو اور نئی پیدائش جاری ہو، نئی پیدائش کو پائیں ہم۔ اور خدا کے لوگوں بزرگ یونا کی پوزیشن کا جو تیسرا پوائنٹ ہے، کلام سکھاتا ہے بزرگ یونا نبی ہے، وہ خدا کا کیا ہے؟ نبی ہے۔ اور نبی خدا کے لوگوں وہ شخص، وہ منصور جو لوگوں کو خدا کے آئین، خدا کے فرمان اور خدا کے لا سے آشنا کروائے، لوگوں کو بتائے، لوگوں تک خدا کی محبت پہنچائے، اور نبی کو خدا کا وہ بھی کہا گیا۔ اور خدا کے لوگوں چوتھا جو پوائنٹ ہے بزرگ یونا کے کردار میں، پوزیشن میں، وہ ہے بزرگ یونا خدا کے سخن میں جکڑا ہوا ہے۔ بزرگ یونا خدا کے سخن میں جکڑا ہوا ہے، اور بزرگ پالوس رسول فرماتے ہیں کہ میں مسیح یسوع کا قیدی ہوں، میں مسیح یسوع کا غلام ہوں، اور میں زنجیروں میں جکڑا ہوا ہوں۔ اور خدا کے لوگوں آج پاک روح ہمیں یہ بھی چیلنج دیتا ہے کہ ہم خدا کے بندے اور بندیاں مان جائیں، ہم خدا کے ساتھ چلنے والے لوگ بن جائیں۔ اور خدا کے لوگوں بزرگ یونا نے اپنی پوزیشن سے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن خدا نے اس کو ہٹنے نہیں دیا۔ وہ اس نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن خدا باپ نے بھاگنے نہیں دیا۔ آپ دھیان اس طرف رکھیں کہ لوگ باتیں نہ کریں۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں نینوا شہر کے لوگوں کی جو حالت ہے وہ سیم ایسے ہی ہے جیسے سدوم اور عمورہ کے لوگوں کی ہے۔ اور یونا نینوا کے شہر میں خدا کے کلام کو لے کر جاتا ہے، خدا کی آواز کو لے کر جاتا ہے، اور نینوا شہر کے لوگوں کے ساتھ خدا کلام کرتا ہے، خدا بات کرتا ہے بزرگ یونا کے وسیلہ سے کہ اپنی بری روشوں سے باز آؤ، نہیں تو 40 روز کے بعد یہ نینوا شہر کیا ہو جائے گا؟ بولے شاباش، آپ نے ساتھ دینا، کیا ہو جائے گا؟ کیا ہو جائے گا؟ بلند آواز میں کیا ہو جائے گا؟
برباد. اور جب آپ تاریخی طور پر دیکھیں تو ایک اور پوزیشن بزرگ یونا نے بتائی ہے. جب بزرگ یونا نے بھاگنے کی کوشش کی تو لکھا طوفان آیا اور جہاز ڈوبنے لگ گیا. اور لوگوں نے کیا کیا؟ انہوں نے سامان نیچے پھینکنا شروع کیا. اور جب پھر بھی وہ نہ بچ سکے تو کلام میں لکھا انہوں نے بزرگ یونا کو جا کے اٹھایا، وہ سو رہا ہے، اور انہوں نے جا کے کہا تو کس قوم کا ہے؟ تو کون ہے؟ تو کون ہے؟ تیرا معبود کون ہے؟ تو بزرگ یونا نے وہاں پہ بھی اپنی پوزیشن کا ایک پوائنٹ دیا ہے. وہ کہتا ہے میں عبرانی ہوں. میں کیا ہوں؟ عبرانی ہوں. اور عبرانی عبر سے جب نسل نامے کو پڑھے تو حقیقت میں بزرگ یونا ان کو بتا رہا ہے کہ میں ابراہم، اسحاق اور یعقوب میں سے ہوں. وہ میرے باپ دادا ہیں. اور خدا کے لوگوں، جب اس کی تاریخ کو پڑھیں سیکھیں تو نینوا شہر جو ہے یہ بابل کے قریب ہے. اور بابل ایک ایسی سلطنت، ایسی حکومت گزری ہے جہاں سے ساری تہذیبوں کا آغاز ہوا، یعنی بت پرستی کا. اور بزرگ یونا حقیقت میں ان کو بتا رہا ہے. آپ اس بات سے واقف ہوں گے کہ بزرگ ابراہم کے جو والد ہے تارا وہ بت بناتے تھے. کیا بناتے تھے؟ بت. اور بابل سے پہلے اس جگہ کا نام ہے مسوپتامیہ. اور آپ پیچھے جائیں تو باغ عدن میں دریا اور پھر 4 ندیاں، ان میں دجلہ اور فرات، یعنی اس ایریا کو مسوپتامیہ، پھر بابل اور اس کے ساتھ ہی نینوا شہر ہے. اب یہ جو لوگ ہیں نینوا شہر کے لوگ، یہ بت پرستی کرتے ہیں، زناکاری، یعنی ساری بدیاں جو ہیں یہ ان میں پائی جاتی. اور غیر قوم کے لوگ ہیں. بزرگ یونا جب خدا کی آواز، خدا کا کلام لے کر آئے تو بزرگ یونا نے ان کو پیغام دیا کہ توبہ کرو. کیا کرو؟ توبہ کرو. بزرگ یونا پارلیمنٹ میں بادشاہ، امرا، وزیر اور امیر، غریب، بڑا چھوٹا، سب کے پاس جا کے اس نے ایک پیغام دیا کہ خدا باپ نے مجھے بھیجا ہے، خدا سالوس نے مجھے بھیجا ہے، تم اپنی بری روشوں سے باز آؤ، بدیاں چھوڑ دو اور توبہ کرو. اور بزرگ یونا نے ان کو روزہ کی تعلیم دی. بزرگ یونا نے ان کو روزہ کی تعلیم دی. ان کو روزے کی تعلیم دیا. یہ صرف بنی اسرائیل کے پاس، وہ بھی پہلے سال میں 1 روزہ، پھر 4 اور بڑے یادگاری کے روزے، اور ٹوٹل رکھنے لگے 5. بزرگ یونا نے ان کو تعلیم دی. اور جب انہوں نے پوری روشوں کو چھوڑا، بدیوں کو چھوڑا، توبہ کی، روزہ میں ٹھہرے، تو کلام میں لکھا ہے کہ خدا عذاب نازل کرنے سے باز آیا. اور روزے کے دنوں کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم پرانی انسانیت کو چھوڑیں، پرانی انسانیت کو چھوڑیں اور نئی پیدائش کا تجربہ پائیں. اگر گزرے سالوں میں میں روزوں کی ایام میں سے گزرتا آیا ہوں، گزرتی آئی ہوں، تو میں نے نئی پیدائش کو نہیں پایا، تو میں نے وہ سارے سال میں مس کیے. سارے سال کیا ہے؟ مس ہے. مین ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم پاکیزگی میں بڑھیں،
راست بازی میں بڑھیں. اور روزہ کی مقاصد ہے، بائبل میں بہت سارے مقاصد اس میں لکھے ہیں. جیسے عذرا کی کتاب کو پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ عذرا کاہن اور سارے لوگوں نے مل کر روزہ رکھا. اور مقصد کیا ہے کہ خدا تو مجھے، میرے خاندان کو اور میرے ایریا کو سیدھی راہ طلب کر، سیدھی راہ طلب کر. اور خدا کے لوگوں، آج ہم بھی اپنے خاندان کلیسیاؤں کے لیے روزہ رکھیں کہ خدا یہ جو بھٹکے ہوئے نوجوان ہیں، جو نشے بازی میں بھٹک چکے ہیں، جو بدکاریوں لعنتوں میں پھنسے ہوئے ہیں اور ابلیس کی گرفت میں ہیں، وہ خدا تو ان زندگیوں کو سیدھی راہ طلب کر، خدا تو ان زندگیوں کو سیدھی راہ پر نہ. اور جب یہ سایہ کی کتاب 58 پاک کو پڑھیں تو وہاں پر خدا روزے کا مقصد بتاتا ہے. جو روزہ میں چاہتا ہوں وہ یہ ہے، جو پوائنٹ ہے وہ پوائنٹ سارے پڑوسی پر ہے. وہ سارے پوائنٹ کس پر ہیں؟ پڑوسی پر. کہ پڑوسی سے اپنی باریک محبت رکھو. اگر پڑوسی پر ظلم ہو رہا ہے تو اس کے لیے آواز اٹھائیں، ظلم کی زنجیریں توڑیں اور سارے جوئے کھولیں، جوہوں کو توڑیں. اگر پڑوسی بھوکا ہے تو پڑوسی کو روٹی کھلائیں. اگر پڑوسی ننگا ہے تو پڑوسی کو پہننے کو دیں. اگر پڑوسی پیاسا ہے تو پانی پلائیں. اگر پڑوسی بیمار ہے تو اس کی بیمار داری کریں اور اپنے پڑوسی سے روح پوشی نہ کریں، منہ نہ پھیریں. اور خدا کے لوگوں، بائبل مقدس میں بہت سارے ریفرنس ہیں، جیسے ملکہ آسٹر اور جناب خداوند یسوع مسیح، انہوں نے بڑا کام کرنے کے لیے روزہ رکھا. جب منسٹری میں ہم نے بھی بڑے کام کرنے ہیں خداوند کے نام کے لیے تو یہ ضروری ہے کہ ہم خدمت میں روزہ میں بھی ٹھہریں. ہم خدمت میں روزہ میں بھی ٹھہریں، دعا میں ٹھہریں. اور خدا کے لوگوں، آج خدا کا کلام خاص طور پر جو چیلنج دیتا ہے، روزہ کا مقصد یہ ہے بدیوں کو چھوڑنا، لعنت مکاریوں کو چھوڑنا، بدکاریوں کو چھوڑنا اور تمام طرح کی بری نقشوں کو چھوڑنا اور نئی زندگی کو حاصل کرنا، نئے سرے سے پیدا ہونا اور کلام میں بڑھتے جانا، راست بازی میں بڑھنا اور پاکیزگی میں بڑھنا. آج خدا کے لوگوں، خدا کا کلام ہمیں دعوت دیتا ہے. اگر ہم میں سے کوئی ابھی تک نئے سرے سے پیدا نہیں ہوا کلام کے وسیلہ سے تو خدا دعوت دیتا ہے کہ میرے بیٹے بیٹی، آج ہی تو یہ عہد باندھ کے میں پاکیزگی میں بڑھوں گا، میں راست بازی میں بڑھوں گا، میں خداوند کی قربت میں بڑھوں گا، میں خداوند کی نزدیکی میں بڑھوں گا. سو میری یہ دعا ہے کہ خدا اپنے قادر کو اور دوسرے میرے بھائی قادر کو بھی، ان کے گھرانوں کو، کلیسیاؤں کو ہزار جب بلیس کرے. آمین. اپنے آپ کو گورنر اور خدا کی اس زندگی پر خوبصورت کرام کے لیے بھائی ندیم کے ساتھ کرتے ہوا
लाल रंगदा सेब होवे ते ओह बंदा तौबा कर दे कि ये सुंदा करे के होवे मंजिया दा गोनी होवे ते ओह बंदा नहीं मरदा जिंदा यस नहीं माने होवे जे खोट ना होवे ते कम सर जावे दिल विच खोट ना होवे ते कम सर जावे नीत चंगियां होन ते डुबे कर जावे नीत चंगियां होन ते डुबे कर जावे दिल विच खोट ना होवे ते कम सर जावे दिल विच खोट ना होवे ते कम सर जावे नीत चंगियां होन ते डुबे कर जावे नीत चंगियां होन ते डुबे कर जावे अंदर बंदिया खोला दसदा हर सोने लभदा बन बन अंदर बंदिया खोला दसदा रहना हर सोने लभदा बन बन रहना रोटी कोटी को कर जावे अंदर रोटी कोटी को कर जावे नींद लगिया होल ते डूबे कर जावे लगिया होल ते डूबे कर जावे लोग बनिया खोला देखो मंगते सारे लोग की खोल लगते लोग बनिया खोला देखो मंगते सारे लोग की खोल लगते जिस बोलो मंदिर जाने कर जावे जिस बोलो मंदिर जाने कर जावे नींद लगिया होल ते डूबे कर जावे नींद लगिया होल ते डूबे कर जावे दिल विच खोट ना होवे ते कम कर जावे दिल विच खोट ना होवे ते कम कर जावे नींद लगिया होल ते डूबे कर जावे नींद लगिया होल ते डूबे कर जावे अम्ला नाल दुआवा सिर बखांदियां ने दिनियों मलाए लावा चुंगड़ियां दियां ने अम्ला नाल दुआवा सिर बखांदियां ने दिनियों मलाए लावा चुंगड़ियां दियां ने अम्ल ना हो मन साकी अम्ला हो मन साकी डूबे कर जाते नीत चंगियां होन ते डूबे कर जाते नीत
سجنیاں ہون تے ڈبے تر جاندے دل وچ کوٹ نہ ہوئے تے غم سر جاندے دل وچ کوٹ نہ ہوئے تے غم سر جاندے نی سجنیاں ہون تے ڈبے تر جاندے نی سجنیاں ہون تے ڈبے تر جاندے ہاللویا لشکروں کی خدا نمبر 5 سرگردی کے لیے سنگیتی کے لیے شکر گزار لوگوں کو چھوڑ بڑھ کر دینا خدا یسوع کے نام سے ہمارے درمیان آج ہمارے بہت پیارے بھائی علیم جو ہیں وہ ہمارے درمیان موجود ہیں خدا نے ان کو دعا کی برکت دی ہوئی ہے اور اب وقت ہے کہ ہم دعا کریں لوگوں کے لیے جو دعا کی ضرورت رکھتے ہیں وہ سامنے آئے سب اور ہم ان کے لیے دعا کریں آمین آمین
Oh, Jesus. Hallelujah. Fire, fire, यीशु नाम के आसमानी पिता रब्बुल फाज लश्करों की खुदा यहोवा यरी तू यहोवा रब्बुल तू यहोवा शामत तू यहोवा मुकद्दस की खुदा तेरा जिक्र करते हैं नाम तू मुबारक है कि तू बस तो जारी होता वो बात सारी आ जाए बार का ये बात मतलब अब ये जान की बात जारी अगर किसी बहन या भाई की जिंदगी में खुदा ने मकसद किया है काम किया है तो यीशु के नाम की गवाही देना चाहिए अगर किसी आपके किसी मकसद के लिए दुआ की और खुदावंद ने आपकी आवाज को सुना सामने आप हमारी बहन प्यारी बहन किरण हमारे साथ हैं आज और खुदा ने इनकी जिंदगी में काम किया और ये खुदा की हजूरी में इसके नाम की गवाही दे जी बहन छोटी सी गवाही है और बहुत बड़ी भी है। तो मैंने ईमान से पिछले संडे दुआ की थी कि आप खुदा मेरी दुआ को सुनेगा। मैं अपना मकसद आप सबके साथ शेयर तो नहीं करूँगी, लेकिन मैं खुदा के साथ शेयर किया और मैंने कहा था कि पहली तक जब कि मेरी दुआ सुनेगा तो मैं खुदा के नाम की दुआ भी दूँगी। और खुदा ने पहली तो क्या किसी संडे में दुआ सुनी करे और सबके साथ और ये सब कुछ किससे मुमकिन हुआ यीशु मसीह के नाम की और जब आप ईमान के साथ उसकी हजूरी में आते हैं जब बात रखते हैं अपने मकसद को रखते हैं तो हमारा खुदा जिंदा खुदा जो आसमान पर तख्तनशीन है हमारी दुआओं को सुनता है क्योंकि उसका काम भारी नहीं सुनने से और उसका हाथ कदूस मेहरबान जिंदा आसमानी चरागी खुदा लश्करों के खुदा रब्बुल फाज तेरा शुक्र करते हैं तेरे नाम को मुबारक करते हैं
तेरी शुक्रगुजारी करते हैं सारी बरकत के लिए, तेरे तख्त नशीं होने के लिए खुदा खुदा कि तू अपना आसमान छोड़कर हमारे दरमियान रहा और खुदा खुदा तू अपने रूपों पर खुदा ने अपनी आसमानी दरीचे खोले खुदा खुदा और बरकत को जाहिर किया और नाज किया। हम तेरा शुक्र करते हैं इसलिए इंसानी के लिए खुदा तेरे लोगों ने तेरे दिए से दिया अपने कबूल फरमाया खुदा। जितने खुदा खुदा तेरी मजदूर बहन भाई हमारे खुदा में मौजूद हैं झुकते हैं खुदा तू को भरते हैं उनके मकसद को पूरा करना, क्योंकि खुदा तेरे तख्त के आगे खुदा झुकते हुए खुदा तुझसे फरियाद करते हैं, तुझसे इल्तिजा करते हैं खुदा खुदा और तेरे आगे खुदा खुदा झुकते हुए मांगते हैं और खुदा यीशु नासरी है जो खुदा में सबकी बुराइयों को ये पूरा करता है, जो दुआओं का जवाब देता है। हम तेरा शुक्र करते हैं यीशु के नाम में करते हैं जिसने सिखाया आज मेरे बाप तू जो आसमान पर है तुम्हारा बाप होना चाहिए, तेरी बादशाह होता है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर भी होती है जमीन पर भी। हमें रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह अपने कर्जा को माफ करता है तू भी हमारे जैसे माफ कर। हमें साइज बनाना लेकिन बुराई से खाना बादशाह इज्जत दुआ निश्चित नहीं हमारे खुदा की कबूल बाप की मोहब्बत आप की बात के साथ तमाम उनकी दिमाग उनकी नसीब के साथ हमेशा तो बाप खुदा सबको थोड़ा या खिलाता यीशु के नाम से परेशान हो गए थे बाबा सारी परेशानी ईमान के साथ जो कुछ हमने पाया चलो ना अच्छा आपका काम मुझे बता जाएंगे
आवाज आओ जरा विकी भाई हाथ लाओ भाई ने खाओ जरा चल चल